قرآن مجید کی سورۃ الاسراء میں آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے والدین کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، ان سے ادب سے بات کرو، ان کے سامنے شفقت سے عاجزی کے ساتھ جھکے رہو اور کہو اے میرے رب، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن سے پالا ہے اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما۔ قرآن و حدیث میں بارہا ذکر ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے بعد والدین کی فرما برداری کی تو اس کے لیے انتہائی اچھا اجر موجود ہے اور نافرمانی پر بدترین سزا رکھی ہوئی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلتا ہے نہ صرف اس کی زندگی بلکہ بعض اوقات تو اس کی موت کو بھی اللہ تعالیٰ دوسروں کے لیے خوبصورت مثال بنا ڈالتا ہے۔ پیپل لائیو کی آج کی ویڈیو میں ایک ایسے ہی نوجوان کا تذکرہ ہم نے آپ کے ساتھ کرنا ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی والدین کی فرما برداری میں گزاری، ان کی خدمت کرتے ہوئے گزاری، اور جب وہ جہاں سے رخصت ہوا تو لوگ اس کا انجام دیکھ کر رشک کرنے لگے۔ آپ کو بتائیں گے کہ کراچی کا وہ نوجوان کون تھا، اس کی قبر کس طرح خود بخود تیار ہوتی گئی اور اس کی قبر سے مبینہ طور پر اذان اور تلاوت کی آواز آتی رہی۔ لیکن ویڈیو کی باقاعدہ شروعات سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپل لائیو کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے تاکہ ایسی خوبصورت ویڈیوز آپ کی روزمرہ زندگی میں شامل رہیں۔ دوستو، پاکستان کے موقر قومی اخبار روزنامہ امت کی ایک رپورٹ کے مطابق نیو کراچی سبا سینما کے قریب واقع قبرستان میں والدین کے ایک فرما بردار بیٹے کو فوتگی کے بعد تجہیز و تکفین کے لیے لایا گیا تو اس دوران ایسے واقعات پیش آئے جس نے وہاں موجود لوگوں پر رکت طاری کر دی۔ اس رپورٹ کے مطابق قبرستان کے خدمتگار عبدالقیوم نے ایک قبر کی نشاندہی کرتے ہوئے بتایا کہ یہ قبر ایک 22 سالہ نوجوان کی ہے جو اپنی زندگی میں ماں باپ کا انتہائی فرما بردار اور خدمت گزار تھا۔ اس نوجوان کی روزمرہ کی زندگی 5 وقتہ نماز کے ارد گرد گھومتی تھی، یہ مؤذن بھی تھا اور اس نے اپنی پوری زندگی نیک اعمال ہی کیے۔ جب اس کا انتقال ہوا اور تدفین کے لیے قبر کھودی جا رہی تھی تو سب نے دیکھا کہ اس کی قبر کی مٹی خود بخود باہر کی جانب ابلنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود ایک عالم نے کہا کہ قبر بھی اس نوجوان کو اپنی باہوں میں لینے کے لیے شدت سے انتظار کر رہی ہے، اس نوجوان کی قبر جلدی بناؤ۔ جس کے بعد لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے نہایت ہی آسانی سے وہ قبر بنا لی۔ اس کام میں بمشکل 10 سے 15 منٹ کا وقت لگا، جس کے بعد اس نوجوان کی تدفین کر دی گئی۔ اس واقعے کو کافی سال بیت چکے ہیں لیکن آج بھی اکثر اس نوجوان کی قبر سے خوشبو کے جھونکے اٹھتے ہیں جو ہر شخص کو محسوس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس قبر سے اکثر اذان اور تلاوت قرآن کی آواز بھی بلند ہوتی محسوس ہوتی ہے جو کچھ دیر برقرار رہ کر معدوم ہو جاتی ہے۔ اب خواتین و حضرات، ہمارے علم میں تو نہیں کہ روزنامہ امت میں شائع شدہ اس رپورٹ کے اندر صداقت کتنی ہے اور مبالغہ کتنا، لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑی حقیقت ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے والدین کی خدمت گزاری پر ایسے ہی انعامات کا اعلان کر رکھا ہے، اور اس نوجوان کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے کہ جس طرح اس نے اپنی پوری زندگی اپنے والدین کی اطاعت شعاری میں گزاری ہے تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دیا ہو۔ تو اس واقعے میں مبالغے اور سچ کی تلاش کرنے کے بجائے ہمیں اس پر رشک کرنا چاہیے اور یہی خواہش دل میں پالنی چاہیے کہ ہماری زندگی بھی اسی طرح گزرے اور جب ہمارا اس جہاں سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر آپ کے دل کی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ انہی دعائیہ فکرات کے ساتھ آپ کو چھوڑے جاتے ہیں، بہت جلد کسی اور سیشن میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔